نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے انسانوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک آئے اور اب سے لے کے قیامت تک آئیں گے، ان سارے انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. یہ انسان کیونکہ اس سے پہلے عالم ارواح میں اللہ سے ایک معاہدہ اور ایک ایگریمنٹ کر کے آیا ہوا ہے، تو انسانوں سے ایک معاہدہ کیا اللہ پاک نے. وہاں انسان یہ بات دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا کریٹر ہے ہی نہیں. ساری کریشن اللہ کے علاوہ جتنی بھی کائنات اور فوق السماوات اور تحت السماوات جتنی بھی کریشن ہے، یہ سب کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے. سارا کا سارا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. اس کا انسان کو اچھی طرح نظر بھی آ رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا. تو وہاں جب اللہ نے پوچھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، یعنی ساری کی ساری خلقت کا پیدا کرنے والا اور ان کی ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا صرف میں نہیں ہوں، تو انسانوں کے پاس کوئی دوسری ہستی انسان دیکھ ہی نہیں رہا تھا. بڑے آرام سے ہر انسان نے اس بات کا اقرار کیا. ان کی ارواح نے، جو انسان دنیا میں اب تک آ چکے اور قیامت تک آئیں گے، ان تمام انسانوں کی ارواح نے اس بات کا اللہ کے یہاں اقرار عالم ارواح میں کر لیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. قالوا بلا شہدنا، یوم الست کا جو ایگریمنٹ اللہ پاک نے قرآن میں بیان بھی فرمایا ہے. انسان کے اس اقرار کے بعد اللہ پاک نے یہ انسان کو یہ باقاعدہ طور پہ یہ پرپوزل دیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو زبردستی اس دنیا کی زندگی میں ایک امتحان میں ڈال دیا، بلکہ اللہ نے ان کی ارواح کو یہ پرپوزل دیا، تم دنیا کی زندگی میں جا کے اپنے اس اقرار پہ اگر قائم رہے اور میری اطاعت اور فرما برداری کی، جبکہ میں وہاں پہ تمہیں آزماؤں گا. بہت سے نقشے اور بہت سارے شرور کے رستے کھلے ہوئے ہوں گے. اللہ پاک سے جس وقت ابلیس نے مہلت مانگی تھی، اس مہلت کو مانگنے کی وجہ بھی شیطان ابلیس نے بتائی کہ میں ہر رستے پہ ان کے کھڑے ہوں گا جب یہ دنیا میں بھیجے جائیں گے آزمانے کے لیے، اور انہیں تیری راہ سے بھٹکانے والا بنوں گا، یہاں تک کہ تو کسی کو اپنا شکر گزار یعنی ماننے والا بندہ نہیں پائے گا سوائے مخلصین کے جو خالص تیرے بندے ہوں گے. تو یہ ساری باتیں وہاں عالم ارواح میں انسان کے علم میں تھیں. اس کے باوجود انسان نے یہ معاہدہ کیا اس پرپوزل پہ کہ ہمیشہ کی ہم جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ سے ہم بچ جائیں گے. ہر انسان کی روح نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کر لیا، تبھی انہیں اس آزمائش میں ڈالا گیا اور دنیا کی زندگی میں بھیجا گیا. اب اس دنیا کی زندگی میں آ کے ہر دور میں انسان کو انبیاء کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے اس معاہدے کو بتایا گیا، کیونکہ یہاں پہ آزمانا تھا. تو اس وجہ سے وہ جو ان کی یادداشت تھی، اس یادداشت میں تو یہ بات موجود پوری طرح سے نہیں، مگر ان کی روح میں ان بلڈ طور پہ اللہ پاک نے اس اویئرنیس کو رکھا ہے جو کہ مخفی ہے. انسان کی عقل اس کا اس طرح ادراک نہیں کر سکتی جیسے دنیا کے اور علوم کو حاصل کرتا ہے، لرن کرتا ہے، تو اس کا پورا ادراک اس انسان کی عقل کو ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس کی روح کے اندر جو یہ اویئرنیس موجود ہے کہ یہ اللہ سے اقرار کر کے آئی ہوئی ہے، یہ مخفی ہے. اس طرح سے اس کی عقل کانشیس جو ہے وہ اس کو محسوس یا ادراک اس کا نہیں کر سکتی. مگر جیسے ہی انسان اس دنیا کی زندگی میں انبیاء کی تعلیمات کے آنے سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی علم اتارا جاتا ہے انبیاء کرام اور رسولوں کے ذریعے، ان کے ذریعے جب یہ پیغام انسان تک پہنچتا ہے اور یہ انسان اس کو قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی روح کو وہ سیٹسفیکشن مل جاتی ہے، سول سیٹسفیکشن اس کو حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فوراً ہی اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہی وہ اقرار تھا جو میری روح پہلے سے کر کے آئی ہوئی ہے. تو دنیا میں آ کے انسان اس وجہ سے ہی صرف اور صرف حقیقی کانٹریکٹ کی طرف ریورٹ کرتا ہے. اللہ پاک سے عالم ارواح میں انسان کر کے آیا ہے، تو پھر ہی انسان کی دنیا کی زندگی میں اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. دنیا میں انسان نے جب آ کے انبیاء کی اطاعت کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا، اہل ایمان ہو گیا، اب اس نے یہ اللہ پاک سے معاہدہ کر لیا کہ میں تیری پسندیدہ زندگی گزاروں گا. اس پسندیدہ زندگی کے گزارنے میں اس کا ایمان جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے. اللہ کی ذات پہ کس طرح ہے؟ اس کے ایمان کا لازم جزو ہے یہ بات کہ اللہ جس پر میں ایمان لے کے آیا ہوں کامل و اکمل ذات ہے. تمام تر صفات اور تمام تر
علم میں اللہ کی ذات کامل ہے، تمام کریشن کا خالق وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سارے مخلوقات کے خالق ہونے کا جب اس کو ایمان اور یقین آ جاتا ہے تو اس پر کسی بھی قسم کا اللہ کے اوپر اس کی بدگمانی نہیں ہوتی۔ جو شریعت اور دین کی صورت میں اپنے رسول، جیسے ہم خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے شریعت اور دین دیا، پوری زندگی کا ایک نظام پورا اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بھیجا۔ اس نظام سے اچھا یا بہتر نظام کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اس بات پر کبھی انسان یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے سارے انسانوں کا، اور ساری کائنات کا بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جو اس کائنات میں رہ کر انسان کو اس کائنات میں زندگی گزارنے اور اس موت تک کے سفر کو پورا کرنے کے لیے جو نظام اللہ پاک کی طرف سے آئے گا، وہی نظام انسان کے لیے سب سے زیادہ سود مند، سب سے زیادہ فائدے مند اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہوگا، ہر قسم کے شرور سے محفوظ ہوگا، ہر قسم کے فسادات سے محفوظ ہوگا، اور انسان کی دنیا کی زندگی کے لیے بھی سب سے زیادہ بہترین راحت اور سکون والی جو زندگی ہو سکتی ہے، جو اس کو قلب کو اور روح کو سکون دے، وہ زندگی اسی دین کے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزارے گا، اور اس کے جتنے بھی عوامل ہیں، اس کے جتنے بھی شعبے ہیں اس دین کے اندر، زندگی کے تمام شعبوں پہ محیط دین ہے۔ یہ کوئی بھی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہے جو اس دین کی پہنچ سے باہر ہو، بلکہ دین اسلام نے انسان کی زندگی کے ہر شعبے کی سب سے زیادہ کامل طریقے سے تکفیل کی ہے کہ انسان کا فائدہ کس میں ہے اور نقصان سے اس کو بچایا ہے۔ تو یہ پورا ایمان اور ٹرسٹ ہے ہر اہل ایمان کا، ہر مسلمان کا، اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے اوپر، جسے ہم دین کہتے ہیں۔ اس پہ جتنے بھی شعبے انسان کی زندگی کے آ جاتے ہیں، وہ سارے شعبوں کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ہمیں ہدایت ملی ہے، جو ڈائریکشن ملی ہے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو عمل کرنے کے لیے، وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، سود مند ہے، اور دنیا اور آخرت کی ساری خیر کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ ہے۔ اس بھروسے میں ہم دنیا میں جتنے بھی دوسرے نظام شیطان ملعون نے انسانوں کو بہکا کے اور اللہ کے نافرمانوں کے ذریعے جتنے بھی نظام اس دنیا میں زندگی کے گزارنے کے بتائے، انسانی عقل کے اختراع سے وہ سارے نظام بنے، ان نظاموں میں کبھی بھی انسان کی دنیا اور آخرت کی خیریت، عافیت، سلامتی اور فسادات سے حفاظت نہیں ہو سکتی، شرور سے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام کے جتنے بھی بتائے ہوئے اصول و ضوابط ہیں، اس پر اگر عمل کرے گا تب اسے حاصل ہوں گے، اور اگر وہ شیطان ملعون کے پیروکار جتنے بھی انسانوں نے اللہ سے نافرمانی کر لی، اللہ کے دین سے نافرمانی کر کے اپنے نظام بنا لیے اور اس کے طرف لوگوں کو راغب کرنا شروع کر دیا، تو اگر ان کی طرف انسان راغب ہوگا تو انسان کو دنیا کی زندگی کے بھی کوئی فائدے اور خیر حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کامل ایمان ہے ہر ایمان والے کا۔ یہاں یہ ساری بات کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، آج بدقسمتی سے مسلمان تک، نان مسلمز تو اس بات پر یقین کر بیٹھے کہ اسلام کوئی حقیقی مذہب ہی نہیں، انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کا نجات دہندہ مذہب اسلام ہے ہی نہیں۔ تو نان مسلم وہ ملحدین جو کہ اللہ کی ذات پر ہی ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت پر ہی ایمان نہیں رکھتے، ان کی طرف سے بھی یہی کلیم ہے، انہوں نے جو نظام سوچا یا بنایا اپنی عقل سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ مگر مسلمان کا بدقسمتی سے یہ اس بات پر یقین کا آ جانا، زندگی کے گزارنے کے جو اصول و ضوابط ان کی طرف سے ہمیں مل رہے ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے قرآن پاک کے دیے ہوئے تمام تر اصول و قوانین جو کہ پوری طرح سے انسان کو محفوظ کرتی ہے، اس کے فائدوں کو محفوظ بناتی ہے، اس کی آخرت کو یقینی طور پہ اجر والا، اللہ کی نظر میں عزت والا بناتی ہے، اس سے بہتر ہو سکتی۔ یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت ہی زیادہ ناقص ایمانی کی وجہ سے ایسا مسلمان بھی بدقسمتی سے سوچنے لگا، جس کی وجہ سے یہ مسلمان آخرت میں یقینی طور پہ اللہ کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر سے اس سوچ کو نکالنا ہے کہ دین کے بتائے ہوئے طریقے یا قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے پوری، اس سے بھی بہتر کوئی نظام زندگی دنیا میں ایگزسٹ کر سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر کامل ایمان کا ہونا، اللہ پہ بھروسے کی وجہ سے، اللہ کے رسول پہ بھروسے کی وجہ سے، اس کا کامل یقین ہونا ہمارے ایمان کا لازم حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس میں جتنے بھی احکامات آتے ہیں اللہ پاک کے اور جتنی بھی زندگی کے شعبے ہیں، ان سارے شعبوں کو اللہ پاک نے جس طرح احاطہ کیا ہے اپنے احکامات کے ذریعے، اس طریقے سے اس شعبے میں تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک نے جیسے جیسے رہنمائی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جیسے جیسے انسان کی رہنمائی کی ہے، اسی رہنمائی کو فالو کرتے ہوئے، کمپلائنس کرتے ہوئے انسان نے اگر زندگی گزاری تو یہی انسان کی دنیا کی بھی خیر اور کامیابی کی وجہ بنے گا، اور انشاءاللہ
آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اسی میں ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کا اس بات پر یقین کا ہونا، غالب یقین ہونا، کیونکہ اللہ نے یہ ساری کریشن کی ہے، سارے دنیا کے انسان اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، اور جتنے بھی اس وقت دنیا میں انسان ہیں، مثال کے طور پہ 8 ارب سے زیادہ انسان اس وقت موجود ہیں، تمام انسانوں کی جس بات میں بھلائی ہو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی، وہ صرف اور صرف وہی نظام ہے جو اللہ نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں ہمیں دیا ہے۔ اس میں جتنے بھی شعبے ہیں انسان کی زندگی کے، اس کو مکمل طور پہ صرف اور صرف شریعت محمدی ہی اس کا احاطہ کرتی ہے اور اس میں صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔